صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کافی سوالات ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک ایسا سوال جس کا تعلق میری ذات سے ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ اتوار سب سے پہلے اسی سوال کا جواب دوں گا۔ ایک صاحب نے مجھ سے پچھلی اتوار یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت کو مجھ پر اعتراض ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھتا۔ مجھے اپنی اس کوتاہی کا اعتراف ہے، مجھے داڑھی رکھنا چاہیے۔ داڑھی نہ رکھنے کے پیچھے میرے اپنے جذبات ہیں کہ مجھے داڑھی کا احترام بے پناہ ہے، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تلقین بھی کی ہے۔ لیکن داڑھی رکھنے میں جو چیز مانے ہے وہ میرا اپنا کردار اور میرے اعمال۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ہے بھی درست، کہ جب ہم داڑھی رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، تو در حقیقت ہم اپنی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جہاں انسان اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ وہ اپنی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کرتا ہے اس سنت پر عمل کر کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اعمال اور کردار اور کچھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا 1% تو ہو جائے۔ تو مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ پر کہ میرے کردار، اعمال اور اخلاق وہ تو ایک عام مسلمان کے بھی شایان نشان نہیں، چاہے جائے کہ سنت کے مطابق ہو جائیں۔ تو یوں میں داڑھی نہیں رکھ سکا آج تک، کہ میں اسی تگودو میں لگا ہوں کہ کسی طرح سے میرا کردار، میرے اعمال، میرا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا 1% ہی ہو جائے تو میں داڑھی رکھ لوں۔ کیونکہ اگر میں اس کردار، اعمال اور اخلاق کے ساتھ داڑھی رکھتا ہوں تو میں داڑھی کی ایک لحاظ سے ان اے وے توہین کر رہا ہوں گا، کہ میری وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے داڑھی پر حرف آ رہا ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص جب فوج میں افسر بننے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپلائی کرتا ہے، فوج والے اس کو مختلف سٹیجز پر اس کی آئی کیو لیول کا، اس کے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ، اس کی انٹیلیجنس ٹیسٹ، اس کی لیڈرشپ کوالٹیز، اس میں ٹیم ورک اسپرٹ، غرض کہ اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے ٹیسٹ کرنے کے بعد جب یہ سمجھتے ہیں کہ اس لڑکے میں پوٹینشل موجود ہے کہ یہ فوج میں افسر بن سکے، تو ایک لمبی سیریز آف ٹیسٹ کے بعد اسے اکیڈمی میں داخلہ دے دیتے ہیں، جہاں وہ 2 سال بڑی ریگرس ٹریننگ کرتا ہے۔ ان 2 سالوں میں اس کی پروفیشنل ٹریننگ تو اگر ہم تمام عرصے کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، تو شاید 3 مہینے یا 4 مہینے کا پیریڈ بنے گا۔ زیادہ تر زور اس کی کیریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر ہوتا ہے۔ اس کو محفل میں بیٹھنے کے آداب، کھڑے ہونے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، سڑک پر چلنے کے آداب، پکچر ہال میں جانے کے آداب، یہ سب اس کو سکھائے جاتے ہیں، اور بڑی سختی سے سکھائے جاتے ہیں، پھر انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ اس پر عمل بھی کریں۔
حالانکہ جس مقصد کے لیے وہ فوج میں جا رہا ہے اس مقصد کی تکمیل میں اس کے یہ ادب آداب کام نہیں آئیں گے. وہاں تو اسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اس پروسیس میں یا دشمن کو مارنا ہے یا خود مرنا ہے. تو یہ ادب آداب تو کسی کام کے ہوتے نہیں اس کے، لیکن اس کے باوجود انہی چیزوں پر بہت زور دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے فوج کا افسر بننا ہے اور یونیفارم پہننی ہے افسری کی. تو جب وہ اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت کرتا ہے سڑک پر، اس کا چلنا، اس کا گفتگو کرنا، سنیما ہال میں اس کا بیٹھنا، وہ معیار سے گرا ہوا ہے، تو وہ شخص بدنام نہیں ہو رہا بلکہ وہ وردی بدنام ہو رہی ہے جو اس نے جسم پر پہن رکھی ہے. تو اس وردی کی عزت کے لیے اسے یہ تمام ادب آداب سکھا دیے جاتے ہیں. تو مسلمان جب داڑھی رکھتا ہے تو یہ بھی ایک لحاظ سے وردی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وردی پہنے ہوئے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں، میں یوں سمجھتا ہوں کہ میرے اخلاق اور کردار اور اعمال کم سے کم ایسے ہو جائیں کہ میں کم سے کم مسلمان کے معیار تک تو پہنچ جاؤں. مومن کا معیار تو بہت دور ہے، تو پھر میں داڑھی رکھوں. تو آج تک اسی چیز نے مجھے داڑھی رکھنے سے روکے رکھا. میں کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے توفیق دے دے کہ میں اپنے اعمال کو چلیے پوری طرح نہ صحیح کسی حد تک تو درست کر لوں اور پھر میں داڑھی رکھوں، اور بغیر اس اندیشے کے کہ میرے حرکات اور کرتوت دیکھ کے لوگ یہ نہ کہیں کہ اسے شرم نہیں آتی داڑھی رکھی اور اس کی حرکات دیکھو. ایک سوال ہے کہ نظر بد سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کر رہا ہے، ریگولرلی کرتا ہے پابندی کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ، تو نظر بد سے وہ خود بخود ہی بچا رہتا ہے. کلام الہی میں اتنی طاقت ہے کہ جادو، تعویذ اور نظر بد ان کے اثرات سب کو خود بخود ہی دفع کرتا رہتا ہے. اگر زیادہ ہی اندیشہ ہے کہ نظر بد ہمیں کھا جائے گی تو چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجیے. اس سے بھی زیادہ خوفزدہ ہیں آپ کی نظر بد بہت ہی بری طرح چمکے گی آپ کو، تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجیے. یہ تو سوال کے جواب کے طور پر میں نے عرض کر دیا، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے نظر بد کا وجود ہے، اس میں شک نہیں، لیکن بحیثیت مسلمان کے جب ہمارا یقین اور ایمان پختہ ہے اپنے رب پر کہ وہ قادر مطلق ہے، سب سے زیادہ قوت والا ہے، زبردست ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اور ماں سے 70 گنا زیادہ ہماری حفاظت کرتا ہے. تو جس انسان کا محافظ رب ہے اس کو کوئی چیز کیا نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اپنے رب پر پختہ یقین رکھیے اور یہ ایمان رکھیے کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، کسی طور بھی ہمارے نقصان میں وہ خوش نہیں ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں مصائب سے بچا لیتا ہے. اس یقین کے ساتھ اگر آپ زندہ رہتے ہیں تو نظر بد کی فکر ہی نہیں ہوتی. ایک اور سوال ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کس طرح جانا جا سکتا ہے. اپنے آپ کو جاننے کے معاملات تہ در تہ ہیں.
اور اس میں مزہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو پھر باقی تہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں اور انسان پہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. اب ایک ایگزامپل میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص نے بیٹھ کے یہ سوچنا شروع کیا کہ رب تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا، تو اسے خیال آئے گا کہ بندگی کے لیے. تو کیا بندگی کے لیے فرشتے کم تھے؟ ان سے زیادہ فیتھفلی اللہ کے احکامات کو ماننے والا کون ہوگا؟ دوسرا مقصد اس کے اندر پاسبلٹی ایک یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہو. تو دنیا کی تمام موجودات اور فرشتے رب کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. تو پھر انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت بھی نہیں ہو سکتا. جیسے یہاں کسی گفتگو کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا تو رب موجود تھا، اس کے فرشتے تھے، جنات تھے. رب نے چاہا کہ وہ کوئی ایسی مخلوق تخلیق کرے جو اس کی ذات کا مظہر ہو، جس سے اس کی ذات کا اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا ہے. تو یوں انسان وجود میں آیا. اب وجود میں آنے کا تمام عمل جو تھا اس پر ہماری یہاں گفتگو ہوئی تھی، تو اس لیے میں آپ کو وقت ضائع نہیں کرتا اسے دہرانے پر. رب تعالیٰ کے ہم صفاتی نام پڑھتے ہیں، ما سوائے اس کی دو چار صفات کے باقی تمام صفات کا عکس انسان میں موجود ہے. وہ جو دو چار صفات انسان میں جن کا عکس موجود نہیں ہے وہ ہے اس کی شان ربوبیت، وہ ہے اس کا قادر مطلق ہونا، وہ ہے اس کا رحمان ہونا. یہ صرف اور صرف اللہ ہی میں صفات موجود ہیں، اس کا عکس انسان میں نہیں ملے گا. لیکن باقی صفات رب کی، اس کا عکس انسان میں موجود ہے. میں بذات خود صفات کی بات نہیں کر رہا، صفات کا عکس لفظ کر رہا ہوں. انسان انتقام بھی لیتا ہے، غصے میں بھی آتا ہے، جلال میں آتا ہے. انسان کے اندر جذبہ رحم بھی موجود ہے، انسان میں سخاوت بھی موجود ہے. یہ تمام اگر اس کی صفات گننے لگیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب تعالیٰ کی کئی ایک صفات کا عکس اس میں موجود ہے. رب نے یہ عکس تو رکھ دیا انسان میں. اب اگر ہم عبادات کو دیکھیں جو رب تعالیٰ نے انسان پر فرض کی ہیں، تو ان عبادات کو جب ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو جیسے میں نے ایک یا دو اتوار پہلے کی نشست میں گفتگو کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ تمام عبادات کی گہرائی میں ایک ہی بات دکھائی دیتی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے مہربان ہو جائے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی خدمت کرے. میں نے شاید ایگزامپل یہیں دی تھی یا کسی اور محفل میں کہ نماز کو اگر ہم دیکھیں، اب نماز کے آداب کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں. اس کی بنیادی شرط ارادہ ہے، نیت. پھر وضو کیا ہے؟ اپنے آپ کی طہارت کرنا، اپنے اعضاء کی طہارت کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ جب مسجد میں جاؤ، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، صفیں پھلانگتے ہوئے آگے نہ جاؤ. یہ کیا ہے؟
آداب محفل ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. منع فرمایا کہ ایسی چیزیں جس سے منہ سے اسمیل آئے یا ڈکار آئیں، جیسے مولی ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، یہ کھا کے مسجد میں نہ جائیں آپ. وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے دوسرے نمازی ان کی طبیعت پر گناہ نہ گزریں آپ. پھر فرمایا کہ دوسروں کے لیے جگہ بناؤ. تو ہمیں کتنا ہی تنگ ہونا پڑ جائے، ہم صف میں جگہ نہ ہونے کے باوجود دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرتے ہیں، دوسروں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس میں دوسرے ہی لوگ شامل ہیں. حج کو دیکھ لیجئے، روزہ دیکھ لیجئے. اب یہ کمال کی چیز ہے کہ انسان خود روزہ رکھتا، اس کا ثواب اسے ملتا، لیکن کسی اور نے روزہ رکھا، روزے کی تمام تر مشقت روزہ رکھنے والے نے اٹھائی، اور آپ نے وقت افطار اگر کسی کو بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا دسترخوان پر اور اسے کہا کہ روزہ میرے ساتھ کھولو، تو صرف اس کو روزہ کھلوا دینے سے جتنا ثواب اس غریب نے صبح سے شام تک روزے کی مشقت کر کے کمایا، اتنا ہی ثواب آپ نے اس کا روزہ کھلوانے سے کر لیا. اس کے برابر کا ثواب آپ کو مل گیا. تو یہ کیا ہے؟ جو وہ روزہ دار آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھائے گا، وہ معاذ اللہ کوئی رب تعالیٰ کے پیٹ میں تو نہیں جا رہا، وہ تو نہیں کھائے گا. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے نہیں معلوم کسی کو کہ وہ روزہ دار اس کے پاس وسائل کیا ہیں، وہ روزہ کھول سکے گا یا نہیں روزہ کھول سکے گا. تو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اس کی پردہ پوشی کر لی کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، روزہ کھلوا دیا کہ اگر اس کے وسائل نہیں شہری کا اہتمام کرنے کے لیے اس کا ثواب ہے. پھر دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے منع کر دیا، صاف کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. یہ بھی مجلسی معاملہ ہے. عبادات جو ہیں، زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ کا پیسہ رب تعالیٰ کو تو نہیں پہنچتا، نہ وہ اس کا محتاج ہے. اس نے زکوٰۃ فرض کر دی اور دوسروں کو دینے کا حکم دے دیا. تو یہ اپنے ان بھائیوں کو لک آفٹر کرنے کی بات ہے جو وسائل کے معاملے میں بہت زیادہ خوش نصیب نہیں ہے. تو عبادات کی جب روح کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ دوسرے انسانوں کو لک آفٹر کرنے کا حکم ہے، اس کی ٹریننگ ہے، اس کے لیے ڈسپلن پیدا کیا ہے رب نے، اور اس کی ترغیبات بھی دی ہیں اللہ نے کہ دوسروں کو لک آفٹر کرو. اب اسلام پر آ جائیے تو اسلام کے دو پہلو ہوں گے. ایک پہلو تو متعلق ہے حقوق اللہ سے، عبادات سے، اور دوسرا پہلو اس کا حقوق العباد سے متعلق ہے، what we owe to others. عبادات ہمارے اندر ڈسپلن پیدا کر دیں گی، ویل پاور پیدا کر دیں گی، اور عادت پیدا کر دیں گی دوسروں کے لیے کام کرنے کی. تو ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی. تو جب ہم ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی پیدائش، اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا. نماز اتنی اہم عبادت ہے، سب سے پہلے پوچھ گچھ روز حساب نماز ہی کی ہوگی. اس میں بھی رب تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے. تو جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایک نظر اس بات پر بھی رکھے کہ کیا برائیوں سے وہ دور ہوا ہے یا نہیں. اگر برائیوں سے دور نہیں ہوا تو پھر وہ نماز کی شرط پوری نہیں ہو رہی. تو اپنی نماز کو درست کر لینا چاہیے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو، تو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے عبادت اللہ کے لیے کی جائے اور زندہ دوسروں کے لیے رہا جائے. تو میرے نزدیک تو انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہوگا
کہ عبادت اپنے رب کے لیے اور زندگی دوسرے لوگوں کے لیے، تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو جب اپنے رب کی عبادت کی اور اس خلوص کے ساتھ کی کہ میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ اپنے رب کی شکر گزاری کروں اس عبادت کے ذریعے، اپنے رب کی عظمت کو بیان کروں اس عبادت کے ذریعے، اس کی شان ربوبیت کو سلام کروں اس عبادت کے ذریعے کہ وہ ایسا قوت والا، ایسا زبردست اور ایسا مہربان رب ہے کہ جو میرے کرتوتوں پر نظر نہیں ڈالتا، میری نافرمانی اور میری سرکشی کو نظر انداز کرتا ہے اور مجھے ہر انداز میں پال رہا ہے، تو وہ اس لائق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اس کی بندگی کروں۔ تو اس جذبے سے جب میں نے اس کی عبادت کی تو میں گناہ اور ثواب کے کنسپٹ سے بلند ہو گیا، میں جہنم اور جنت کی خوف اور لالچ سے بے نیاز ہو گیا۔ تو جب میں نے گناہ اور ثواب کا خیال چھوڑ کے، جہنم کا خوف چھوڑ کے اور جنت کی لالچ چھوڑ کے اپنے رب کی عبادت کی، تو خالصتاً وہ میرے رب کے لیے عبادت ہو جائے گی میری، اور جب میری عبادت خالصتاً میرے رب کے لیے ہو گئی تو وہ مجھے اپنا بنا لے گا، اور جب میں اس کے بندوں کی بے لوث خدمت کر رہا ہوں بغیر کسی جزا اور بغیر کسی بدلے کی توقع رکھے، تو یہ بات اسے بہت پسند آئے گی۔ تو جب یہ چیز اسے پسند آئی تو وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے گا، تو یوں میری پیدائش کا مقصد پورا ہو گیا، یوں میں نے اپنے آپ کو جان لیا۔ تو اس کے بعد دوسری تہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، وہ یہ بات ہے ساری۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دن رات اللہ تعالی سے اس کے شایان نشان مانگتا ہے تو اللہ سے اللہ کو مانگنے والا تصور شیخ یا تصور مرشد کیسے کر سکتا ہے؟ اصل میں دقت ہمیں وہاں آتی ہے جب ہم کسی چیز کو سنتے ہیں اور اس کے پس منظر کو بھلا دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص کلاس 5 کیے بغیر، کلاس 5 کو پاس کیے بغیر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر سکے گا، میٹرک کیے بغیر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لے۔ جب کوئی شخص اس بلندی پہ جا پہنچے کہ رب تعالی سے اس کے شایان شان چیز مانگے، اور اس کے شایان شان کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کی اپنی ذات کے، تو جو شخص دنیا اور آخرت سے اتنا بے نیاز ہو گیا کہ وہ صرف رب کا ہو جانا چاہتا ہے، تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے تو پہلے اسے فنا فی الشیخ ہونا ہی پڑے گا۔ فنا فی اللہ کے مقام تک جانے سے پہلے اس کا فنا فی الشیخ ہونا ضروری ہو جائے گا۔ وہ میٹرک کیے بغیر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے وہ اپنے شیخ کی تمام باتوں کو، یہ فنا فی الشیخ کیا ہے؟ انکنڈیشنل اطاعت ہے، غیر مشروط اطاعت۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں غیر مشروط اطاعت کہہ لیجئے، تصوف میں فنا فی الشیخ ہو جائے گا۔ مرشد کے ساتھ اس کا تعلق جب اس مقام کو آیا کہ اس نے اپنی ڈکشنری سے، مرید نے، یہ 4-5 کاف نکال دیے، کیوں، کب، کیسے، کس طرح، کس جگہ، یہ جب اس نے 5 کاف نکال دیے اپنی ڈکشنری سے تو فنا فی الشیخ ہو گیا۔ کہ شیخ نے کہا کہ کنویں میں چھلانگ لگا دو، اس نے پوچھا ہی نہیں کہ صاحب کیوں لگاؤں، مر جاؤں گا اس سے گر کر، میں مجھے تیرنا نہیں آتا۔ اس نے کہا مرشد نے کہا ہے کہ چھلانگ لگا دو، یہ میں نے چھلانگ لگا دی، گیا میں۔
مرشد نے کہا کہ یہ آگ ہے، اس پر ننگے پاؤں چل لو. مرشد کا حکم ہے، اس نے کہا جی یہ لیجیے چل لیتے ہیں، اس میں کیا. یہ غیر مشروط اطاعت آ گئی. اور غیر مشروط اطاعت یاد رکھیے خوف سے کبھی نہیں آتی، ڈر اور خوف سے کبھی نہیں آتی، یہ محبت سے آتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو ملازمت کر رہے ہیں اور اس کا باس اسے چھٹی سے 1 گھنٹہ پہلے بلا کے کہتا ہے کہ فلاں کام کر لو. وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سر میں کرتا ہوں. تو اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ کے سوچتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد چھٹی ہو جائے گی، یہ تو 6 گھنٹے کا کام ہے، میں تھکا ہوا ہوں صبح سے، اور پھر اب دھوپ میں جانا پڑے گا، مجھے باہر جا کے کام کرنا ہوگا، بھوک بھی لگی ہے، کھانے میں دیر ہو جائے گی. تو فوراً ایک بہانہ گھڑتا ہے. 15 منٹ کے بعد اپنے باس کے کمرے میں جا کے کہتا ہے سر وہ میں جن صاحب سے ملنا تھا ان کو ٹیلی فون کیا تھا، وہ مصروف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل صبح 10 بجے آ جائیے، اس وقت تو ممکن نہیں ہوگی ملاقات. تو میں گھر سے سیدھا 10 بجے اس کے بعد چلا جاؤں گا. باس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چل جاؤ. ابھی اپنے باس کو انکار صاف نہیں کر پایا کیونکہ وہاں ڈر اور خوف ہے کہ میری ترقی اور میری اینول کانفیڈینشیل رپورٹ اس باس کے ہاتھ میں ہے. تو بہانہ بنا کے کل پر ٹال گیا بات کو. اب 2 بجے 2:30 بجے دفتر سے اٹھا، جون کی چلچلاتی دھوپ میں گیا ہے، گھر پہنچا، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو اس کا بیٹا اس کو ضد کر رہا ہے کہ مجھے کارنر شاپ سے چنگم دلوائیے. وہ اپنی بھوک اور پیاس بھول کر اسے گود میں اٹھاتا ہے اور باہر لے کے نکلتا ہے. تو سڈنلی ریئلائز کرتا ہے کہ دھوپ بہت تیز ہے، تو جیب سے رومال نکال کے بجائے اپنے سر پہ رکھنے کے کہ میں دھوپ سے بچ جاؤں، بیٹے کے سر پہ رکھ دیتا ہے اور اسے اس اینگل سے اٹھا رہا ہے کہ اس کے اپنے جسم کا سایہ اس کے بیٹے پر پڑتا رہے تاکہ اسے دھوپ نہ لگے. اس دھوپ میں چلتا ہوا کارنر شاپ تک جا کے بیٹے کو وہ 1 چنگم مانگ رہا ہے. اپنی خوشی سے 2-3 پیکٹ چنگم کے، اور کوئی بیچ نہیں، کوئی اور چیز بھی ایک آدھ لے دے، اسے لے کے آ کے اسے بٹھاتا ہے وہاں گھر میں، اس کے سامنے چیزیں رکھتا ہے، اور وہ جب بچہ خوشی سے کھا رہا ہے تو اسے کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اب یہی وہ شخص ہے کہ اس آدمی کی بات کو یہ ٹال آیا جس کے ہاتھ میں اس کی ترقی اور اس کی ٹرانسفرز اور اس کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہے. اس کے حکم کو اس نے ٹال دیا، لیکن بیٹے کی فرمائش کو نہیں ٹال سکا کہ بیٹے نے ایک بار اس سے زبان سے کہا کہ مجھے چنگم چاہیے. اسے گود میں اٹھا کے لے گیا، دھوپ سے اسے بچایا، اس نے جیب سے پیسے خرچ کیے ہیں، پھر بھی خوش ہو رہا ہے. تو یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ باس سے وہ ڈر رہا ہے اور بیٹے سے وہ پیار کرتا ہے. جس سے انسان پیار کرتا ہے اس کی فرمائش کو، اس کی بات کو پورا کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اور جس سے خوفزدہ ہوتا ہے اسے بالجبر اور بالکراہت اس کے حکم کو پورا کرتا ہے. تو انسان جب اپنے مرشد سے پیار کر رہا ہے تو اس کے ہر حکم کو بخوشی سر انجام دے گا، اور وہاں اس کے ڈکشنری سے یہ 5 کاف ختم ہو جائیں گے. یوں اس کو عادت ہو گئی ہے غیر مشروط اطاعت کی. اب مرشد اسے اپنے علم کے ذریعے سے، جو علم وہ اسے سکھا رہا ہے اور ٹریننگ دے رہا ہے، وہ اسے راغب کر رہا ہے اللہ تعالی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے. تو یوں وہ فنا فی الشیخ کی منزل سے فنا فی اللہ کی منزل کو چلا جائے گا. تو جب وہ فنا فی اللہ کی منزل کو چلا جائے گا تو اس کو رب سے ملاقات کا شوق ہوگا، اور یہ وہی منزل ہے جہاں پہنچ کے انسان موت کا انتظار کرتا ہے. موت کی دعائیں نہیں مانگتا، موت کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ موت کی دعا کرنا گناہ ہے، اس سے منع فرمایا رب نے. تو موت کی دعا نہیں کرتا، موت کا انتظار کرتا ہے، صرف اس لیے کہ مرنے کے بعد میری ملاقات اپنے دوست سے ہو جائے گی.
تو رب کی ملاقات کے شوق میں اس دنیا کو چھوڑنے پر تیار رہتا ہے، منتظر بیٹھا ہے کہ میں کب جاؤں گا یہاں سے اور اپنے دوست سے ملاقات کروں گا۔ تو جب رب سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اپنے دوست سے ملاقات کا منتظر ہے، تو یوں وہ اپنے رب سے رب کو مانگتا ہے، یا اللہ تو مجھے اپنا آپ عطا کر دے۔ تو یوں اللہ سے اس کے شایان شان مانگتا ہے۔ تو اس منزل تک پہنچ کر تو تصور شیخ کی ضرورت ہی نہ رہی، وہ تو خود شیخ بن چکا اس مقام تک آتے آتے۔ تو تصور شیخ کیا رہا؟ ہاں، محبت رہی، اس محبت کے ساتھ احترام بھی شامل ہو گیا، شکر اندازی بھی آ گئی، اور اس کے اندر احسان مندی آ گئی ہے کہ وہ ہر لمحے اپنے مرشد کے احسان کو یاد رکھ رہا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے مجھے میرے رب کا راستہ دکھایا، یہ وہ شخص ہے جس کی عنایت کی وجہ سے میں رب کو دوست کہہ سکا۔ تو یہ احسان مندی کا جذبہ بھی آ گیا اس محبت کے ساتھ ساتھ۔ تو تصور شیخ اللہ سے اس کے شایان شان مانگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ دوسرا سوال ہے کہ جب روحانی مرشد سے ملاقات میں تعطل یا وقفہ آ جائے تو معاملات اور رویوں میں دوبارہ سے بگاڑ آنے لگتا ہے۔ اگر مرشد سے ملاقات کا امکان بھی نہ ہو تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے؟ انسانی جسم بہت کمپلیکیٹڈ مشین ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ اس کی کمپلیسٹی کا یہ عالم ہے کہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود ابھی انسانی جسم کو صرف 30 to 40% سمجھ پائی ہے، باقی تمام سسٹمز ابھی ان ایکسپلورڈ ہیں۔ انسانی جسم میں بہت سے کیمیکلز ہیں، انسانی جسم میں بہت سے منرلز ہیں اور بہت سی میٹلز ہیں، اور یہ سب انسانی جسم میں ایک خاص ریشو سے موجود ہیں۔ جہاں یہ تناسب ذرا سا ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسانی جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ ان کیمیکلز، منرلز اور میٹلز کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں الیکٹرک کرنٹ موجود ہے، تقریباً 3.5 وولٹ انسانی جسم میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جن میں سے کچھ کے ہاتھ پر جب گھڑی، کرونومیٹر ہی کیوں نہ ہو، دنیا کی سب سے ایکوریٹ واچ، وہ بھی یا تو وقت کو پیچھے دکھانے لگتی ہے، ریٹارڈ ہوتی ہے، یا گھڑی تیز چلنے لگتی ہے۔ تو اپنی گھڑی کو اگر کسی نے فرض کر لیجیے رولیکس کرونومیٹر پہنی ہے، یہ دنیا کی سب سے ایکوریٹ گھڑی مانی جاتی ہے، تو اسے دوبارہ کمپنی میں بھیجنا پڑتا ہے۔ یہ جو گھڑیاں آگے پیچھے جاتی ہیں انسانی جسم پر بننے کے بعد، یہ در حقیقت اسی کرنٹ کا کرشمہ ہوتی ہے۔ یہ کرنٹ انسان کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا کر رہا ہے، اور اس میگنیٹک فیلڈ سے میگنیٹک ویوز ایمٹ ہو رہی ہیں، جسے ماڈرن لینگویج میں وائبریشنز کہتے ہیں، یا مختصر لفظ اس کو وائبس کہا جاتا ہے۔ یہ میگنیٹک فیلڈ ہر انسان کے جسم کے ارد گرد قائم ہے۔ اس کا حلقہ اثر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی روح کتنی لطیف ہے اور انسانی جسم میں کثافت کتنی کم ہے۔ اور انسانی جسم
اور روح کی لطافت منسلک ہے براہ راست اس کے اعمال اور اس کی سوچوں سے۔ آپ نے اکثر ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کوئی شخص آپ سے ملا تو آپ فرسٹ میٹنگ میں اس نے بات بھی نہیں کی، دعا سلام صرف کی، لیکن آپ کے اندر شدید خواہش بیدار ہوتی ہے کہ اس سے ملا جائے، اس سے گفتگو کی جائے۔ تو ماڈرن لینگویج میں اسے ہم کہتے ہیں کہ بڑی پازیٹیو وائبز اس سے نکل رہی تھیں، اور کچھ اس طرح بھی لوگ ملتے ہیں کہ ان سے ملنا نہیں چاہتا ہے انسان۔ وہ در حقیقت اس کے جسم سے نکلنے والی لہریں ہیں، وہ وائبریشنز ہیں یا میگنیٹک ویوز ہیں جو کسی انسان کے جسم سے ایمٹ ہو رہی ہیں۔ اگر وہ شخص پاکیزہ خیالات کا مالک ہے تو نتیجتاً اس کے اعمال بھی پاکیزہ ہیں، کیونکہ اعمال کا تعلق خیال پر ہے، ارادے پر ہے، نیت پر ہے۔ یہ خیال، ارادہ اور نیت، یہ در حقیقت ایک ہی چیز کے تین نام استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص چوری کا سوچتا ہی نہیں تو چوری کا ارادہ کیسے کرے گا، اور چوری کا ارادہ نہیں کرے گا تو فزیکلی چوری وہ کیسے کر پائے گا۔ اگر ہر وقت کوئی شخص نیکی کا سوچتا ہے تو اس سے سرزد ہونے والے تمام اعمال نیک ہوں گے۔ تو ایسے آدمی سے جو لہریں نکلیں گی وہ دوسروں پر بڑے پازیٹیو انفلوئنس رکھیں گی۔ تو مرشد چونکہ نیکی کے انتہائی بلند مقام پر ہے، سوچ کی پاکیزگی کے بڑے بلند مقام پر ہے، تو اس سے جسم سے نکلنے والی وائبز بڑی پاورفل بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں۔ تو جب ہم جا کے اپنے مرشد کے پاس بیٹھتے ہیں تو بے شک وہ ہم سے گفتگو نہ کریں ہمارے مرشد، لیکن ان کے جسم سے نکلنے والی لہریں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے ان سے مل کر ہم خوش بھی ہوتے ہیں، اور غیر محسوس طریقے پر ان کے اثرات کو ہم قبول کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے خیالات اور اعمال دونوں میں پازیٹیو تبدیلی آتی رہتی ہے، اور رفتہ رفتہ ہم اپنے مرشد صاحب کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے مرشد صاحب کے فٹ پرنٹس پر پاؤں رکھ کے چلتے ہیں، ان کے پاؤں کے نشان پر پاؤں اپنا رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو لا محالہ ہم اسی جگہ جا پہنچتے ہیں جہاں چلتے ہوئے ہمارے مرشد گئے تھے۔ تو یوں جب ہم اپنے مرشد صاحب سے ریگولرلی مل رہے ہوتے ہیں تو ان کی جسم سے نکلنے والی تمام لہریں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم سیدھے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہماری ملاقات میں وقفہ آنے لگتا ہے یا منقطع ہو جاتا ہے تعلق، ان سے دور ہو جاتے ہیں، تو وہ انفلوئنسز آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور دنیا کے دوسرے انفلوئنسز اس پر غلبہ پانے لگتے ہیں۔ تو یوں ہم دوبارہ سے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے مرشد سے جدا ہونا تو قدرتی امر ہے، وہ ایسا فطری امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کہ یا تو مرشد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہ تعلق ختم ہو گیا، یا مرید دنیا سے رخصت ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ مرید چونکہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھا رہا ہے تو ٹرانسفر ہو جائے گا، مرشد بھی اگر اپنے ہاتھ سے کما کے کھا رہا تو اس کی ٹرانسفر ہو گئی، روزگار کا مقام بدل گیا، وہ چلا گیا، دور ہو گیا۔ تو اس کا دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے، اپنے شیخ کے تصور میں گم رہے انسان، انہیں یاد کرتا رہے جو فارغ وقت ہے جس میں وہ بیٹھا ہے، تو اور سوچیں سوچنے کے بجائے اپنے شیخ کو یاد کرے، ان کے فرمودات جو ہیں انہیں یاد کرے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ انہیں یاد کرتے رہیں گے، ان کے فرمودات کو یاد کرتے رہیں گے، تو لاشعوری طور پر ان کے فرمودات پہ عمل بھی کریں گے، تو یوں یہ قوتیں کمزور نہیں ہوں گی، ہمارے مرشد کے اثرات ہم پر اسی طرح قائم و دائم رہیں گے۔ یہ بقایا سوالات میں اگلی اتوار انشاءاللہ
بشرط زندگی ان کے جواب دوں گا.